بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنیں کیسی ہوتی ہیں؟ صبح صبح چائے کی دکان پر میرا دوست میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا، اس کی کمر پر تھپکی دی۔ ارے ایسا کیا ہو گیا شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہ ملا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو چپ کروایا اور کہا، ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرے سینے سے لگ گیا اور روتے ہوئے بولا، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ میں بولا، کیا ہو گیا تم کو؟ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا، تم جانتے ہو کہ میری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید کی شب کبھی کبھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے تو اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ بیوی کی باتیں سن کر مجھے بھی بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں نے ماں سے غصے سے کہا، ماں، بہن کو بولو یہاں صرف عید کے عید آیا کرے، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول اس کو دیتی ہو نا، یہ سب بند کر دو۔ ماں خاموش ہو گئی۔ بہن نے ساری باتیں سن لی تھی مگر کچھ نہ بولی۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور مجھے کہا، بھائی مجھے اسٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے کہا کچھ دن اور رہ لیتی، لیکن وہ مسکرائی۔ بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا، تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ بیچاری خاموش تھی۔ کچھ عرصے بعد کرونا آیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی، علاج کے پیسے نہ تھے۔ میں بہت پریشان تھا، میں نے قرض بھی 2 لاکھ لے لیا تھا۔ بھوک سر پر تھی، میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا حالات پر رو رہا تھا کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور بولی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد میری بہن میرے پاس آئی اور میری حالت دیکھ کر بولی، بھائی میں پریشان ہو؟ میں مسکرایا، نہیں تو۔ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بڑی بہن ہو، تمہاری گود میں کھیلتے رہے ہو، دیکھو اب مجھ سے بڑے لگتے ہو۔ پھر اپنے پرس میں سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے اور آہستہ سے بولی، پاگل تو ایویں ہی پریشان ہوتا ہے، تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے اسکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ پورے کر اور بیٹے کا علاج کروا، اور یہ کیا داڑھی بڑھا رکھی ہے، جا دکان پر جا۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا، تمہیں میری قسم ہے۔ پھر بہن نے میرے ماتھے پر بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، اور دیکھ ایویں پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو پھر آؤں گی۔ پھر جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور بولی، دیکھ تیرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، اب بازار جاؤ اور داڑھی کو ٹھیک کراؤ۔ وہ جلدی سے جانے لگی تو اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا، وہی ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، ہمیشہ وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی۔ بہن کی محبت دیکھ کر میں مر گیا ہوں۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کیسے رہتی رہی ہوگی۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس جا کر ان کا حال پوچھ لیا کریں، بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، شاید ان کے چہرے پر کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔
یہ تحریر لکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت دکھ بھری داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔